اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے۔ بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے۔ ممتاز علی، سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے، یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں، اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ کبھی 40,000 ہوتے ہیں، آج کل 50 کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، سونا بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اور سونے کے ساتھ بقیہ 3 چیزوں میں سے بھی کچھ ہو۔ یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، تجارتی مال بالکل بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے، سونا اصل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں ہے، اور وہ آدھا تولہ سونا بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں، 4 چیزیں دیکھنی ہے: سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت۔ تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو، یعنی جس دن زکوٰۃ نکال دی ہے نا، جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی، اس دن بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو، درمیان میں یہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو، تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے۔ کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے، لہذا جتنے دکان میں اثاثے پڑے سب پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل، تو پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی واجب ہے۔ ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں، 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے۔ فوراً دے دیں، 2-4 دن بعد دے دیں، فقیر کا انتظار کریں تو کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں، لیکن حساب اسی دن کا کرنا ہے آپ نے۔ کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر ہے؟ بیوی کی نہیں، بیوی کے مال کی زکوٰۃ۔ یہ پوچھا ہے جی دلاور خان نے کوہاٹ سے۔ میری شادی کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا، اور کچھ سونا بیگم اپنے میکے سے لائی تھی، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اسٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے، تو اس سونے کی زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے۔ اور جو سونا بیگم میکے سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ بیگم صاحبہ ادا کریں گی۔ ہاں، جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہے ہمارا، آپ استعمال کریں۔ تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، تو آپ ہی پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب رہا مسئلہ، عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں بھائی، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا میاں دے گا۔ تو دیکھیں، اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ
پہلے سے بیوی کو بتایا ہوا ہو، اس سے اجازت لی ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں سونے کی. بے شک ایک دفعہ بتا دیں، پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکوٰۃ اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا. پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں. اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکوٰۃ پہلے ادا کر دی، بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور بیگم کہتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکوٰۃ سے پہلے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی، اس کا اعتبار نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہر ہی زکوٰۃ دے گا، تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو تو جائے گی، لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمہ یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی کے سونے کی زکوٰۃ خود دے. ہر ایک پر اپنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ہر آدمی اخپل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے. اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کہیں ہم دیں کہاں سے، بھائی ہمارے پاس سونا ہے، تو بھائی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکوٰۃ. تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں، جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ نہ کچھ پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو پورے سال آپ کنٹینیو جمع کریں، زکوٰۃ کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں. تو یہ 1 سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے خاتون کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے؟ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹاتے ہیں. تو یہ تو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا منہ کھول دینا چاہیے انسان کو. اللہ کو دیتے ہوئے کیا اس میں کنجوسی سے، اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں، ہم تو اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے. وہ خوب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے. غیر استعمال شدہ چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم. کیا زکوٰۃ ان چیزوں پر بھی فرض ہے جو 1-2 سال یا اس سے زیادہ وقت سے استعمال میں نہ ہوں، جیسے کپڑے، اسٹیل کے برتن یا کوئی کار وغیرہ؟ سہیل بنگلور سے پوچھتے ہیں. نہیں جناب، زکوٰۃ ان چیزوں پہ فرض نہیں ہے، چاہے 10 سال بھی استعمال نہ ہو. زکوٰۃ چیزوں میں ان چیزوں پہ فرض ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں. کرنسی پہ بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، سونے پر لازمی فرض ہے، چاندی پر لازمی فرض ہے، اور وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہیں اور تاحال بیچنے ہی کی نیت باقی ہے آپ کی، تو ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. البتہ زکوٰۃ لینا ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی، یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 45-50 ہزار تک پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت. پورے سال استعمال نہیں ہو رہی اور وہ اتنی قیمت ان کی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ہاں زکوٰۃ واجب ایسے شخص پر نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر کوئی چیز استعمال بھی نہیں آ رہی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس پہ. زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے. جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے. وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں، اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے. یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے. یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں. یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے. تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے. لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ